السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کا مدینہ چینل پر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کن دو حالتوں کے علاوہ نماز معاف نہیں؟ امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی۔ چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل سرکار کا مدینہ چینل آپ سے درخواست کرتا ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی سرکار کا مدینہ کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اے عاشقان رسول، کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ صرف 2 صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع و سجود نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر لیٹ کر سر سے اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے۔ جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے گا۔ ہاں، اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضا ساقط یعنی معاف ہو جائے گی۔ عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع و سجود کر کے نماز ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کی تاکیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی تاکید و وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں ان کا یہ حال ہے، ذرا انہیں بخار یا درد سر ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت عنایت فرمائے، آمین۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، ان 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیں۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اب اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔